بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. عزیزین، آپ نے سنا ہوگا، بلکہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ علماء کرام اور بزرگ آپ کو ایک تلقین کرتے ہیں، ایک ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر ایک ایسی بڑی طاقت ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا رجحان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایک نفاست اور نکھار کا عنصر واضح طور پر نمایاں ہوتا ہے. شکر ایک ایسی طاقت ہے کہ جو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی. لیکن عام طور پر ہم شکر کا یہ مطلب دیتے ہیں کہ بس اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں ہم ان کی تعریف کرتے رہیں، اس کو ہم شکر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس ایک مضبوط جسم ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک تو نے بہت اچھا خوبصورت تندرست و توانا جسم دیا، یا بہت ذہانت دی، یا مختلف مادی چیزیں عطا کی، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. لیکن میں ذرا شکر کی گہرائی میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو کبھی اتفاق تو ہوا ہوگا کہ ہمارے ماحول میں، پاکستانی معاشرہ میں، بالخصوص دیہاتی علاقوں میں، شہروں میں بھی، ہمارے ماحول میں ہمسائے نیبرہڈ کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ ایک عام سی پریکٹس ہے. مثال کے طور پر بچپن میں کبھی آپ کو کسی ساتھ والی آنٹی کے گھر سے کوئی چیز، کوئی کھیر وغیرہ آئی ہو تو آپ نے وہ کھیر لی اور اسی طرح فریج میں رکھ دی. اب 2 دن کے بعد آنٹی دوبارہ آپ سے ملی تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھی بیٹا کھیر کیسی تھی؟ آپ نے کہا کہ بہت اچھی ہے کھیر، بہت خوشبودار ہے، بڑی نفیس ہے، رنگ بڑا اس کا اچھا ہے، بڑی اچھی کھیر ہے. تو آنٹی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے وہ کھیر کھائی؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں، وہ کھیر فریج میں پڑی ہے، ویسے وہ بہت اچھی ہے، بڑی خوشبودار ہے، تو میں نے بڑا اس کو انجوائے کیا، تو یقیناً آنٹی آپ کے 2 تھپڑ لگائے گی اور کہے گی کہ دوبارہ آپ کوئی چیز نہیں کھیسنی. ہاں، اگر آپ نے وہ کھیر کھائی ہو، اس کا ذائقہ چکھا ہو، مطلب یہ کہ اس کو استعمال میں لے کر آئے ہوں اور پھر آپ کہیں کہ کیا خوبصورت کھیر بنائی تھی آپ نے، کیا خوش ذائقہ کھیر بنائی تھی، کیا خوشبو تھی اس کی، کیا ٹیسٹ تھا اس کا، تو پھر یقیناً بنانے والا بھی خوش ہوگا. لیکن اگر آپ اس چیز کو اسی طرح رکھ کے محض اس کی ستائش میں مصروف ہو جائیں تو بنانے والا یا تو آپ کو بیوقوف سمجھے گا یا پھر یہ سمجھے گا کہ آپ شکر نہیں کر رہے بلکہ مذاق کر رہے ہیں. اور شکر اور مذاق کے معنی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو خوبصورت تندرست و توانا جسم دیا ہے تو اس کو استعمال میں لے کر آئیں، اس کو یوٹیلائز کریں اور جتنا بھی بہتر ہو سکتا ہے اس کو استعمال کر کے انسانیت کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ نے آپ کو ذہین دماغ دیا ہے تو اس ذہین دماغ کو فریج میں پیک کر کے یا کسی بند کمرے میں رکھ کے محض شکر کی تسبیح نہ لاپتے رہیں، بلکہ اس ذہین دماغ کو استعمال کریں انسانوں کی فلاح کے لیے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت عطا کی ہے تو اس دولت کو بینک میں رکھ کے اور بدبودار ہوتے رہنے دینے کے ساتھ اللہ کا شکر کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اس دولت کو استعمال میں لے کر آئیں اور انسانیت کی خدمت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ محض طاقت کے ساتھ آپ اللہ کا شکر نہ کرتے رہیں، بلکہ اس طاقت کا صحیح استعمال کریں اور جہاں پہ آپ کو اپنی طاقت کے ذریعے انصاف کرنے کا موقع ملے یا انصاف کی ذمہ داری آپ کو سونپی جائے تو اس طاقت کا استعمال کریں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں.
محض ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے شکر شکر کا راگ مت لائیں اللہ پہ، بلکہ اس طاقت کو استعمال کر کے اللہ کی زمین پر انصاف کرنے کی کوشش کریں تاکہ مظلوم بےکس محروم لوگوں تک انصاف کی رسائی ہو سکے۔ یہ شکر کے معنی ہیں۔ شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخصوص اور ٹپکل قسم کے شکر سے نکال کے ہمیں صحیح معنوں میں شکر کی گہرائی کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔